بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ جو عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ ہے وہ کیا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کی تھوڑی سی جو لانگ مارچز کے حوالے سے تاریخ ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ویسے دیکھیں کہ جو لانگ مارچز کا ورڈ ہے یہ کمیونزم کے ساتھ لنکڈ ہے۔ جب یہ آپ کے سامنے ایک کتاب موجود ہے جو کہ چائنا کے متعلق ہے، تو باقاعدہ طور پر جو لانگ مارچ ہے وہ چائنا میں ہی ہوا تھا، وہ چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے کیا۔ 1949 میں چائنا آزاد ہوا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان جو ہے وہ چائنا سے پہلے اسے آزادی مل گئی۔ لیکن رشیا میں کمیونزم آنے کے بعد پاکستان جو ہے یا جو سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پر بھی جو کمیونسٹ موومنٹس ہیں وہ شروع ہو چکی تھی، اور بہت ساری پارٹیاں جو کہ چھوٹی چھوٹی تھی وہ کمیونزم کا ایجنڈا لے کر چل رہی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان میں مختلف قسم کی پارٹیاں جو ہیں وہ کمیونزم کا پرچار کرتی رہیں، اور ان میں جو ایک کامیاب پارٹی ہوئی جس نے کمیونزم یا سوشلزم کا جو لفظ ہے، جو ایجنڈا ہے، اس کو بڑا کامیابی کے ساتھ استعمال کیا، وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کی سرکردگی میں یہ جو کمیونزم اور سوشلزم کا ایجنڈا تھا باقاعدہ طور پر لے کر آئی۔ اگرچہ بھٹو جو ہے ان کو تو ایک بنی بنائی پارٹی ملی تھی، کیونکہ اس کا جو آئیڈیا ہے اس میں جے رحیم یا پھر ڈاکٹر مبشر حسن یا شیخ رفیق جو ہیں شیخ رشید جو ہیں ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، اور اس کا جو شروع میں ایجنڈا رہا ہے اس میں سوشلزم جو ہے اس کو اپنا نظام بتایا گیا، اپنی معیشت بتایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بھی اپنی تقریروں میں لانگ مارچ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ پاکستان میں باقاعدہ طور پر لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز جب ہوا تو دیٹ واز ان فیکٹ ان دا ایئر 2013 کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشنز میں چونکہ پی ٹی آئی جو ہے یا جو پاکستان عوامی تحریک تھی، پیٹ جسے کہتے ہیں، جو طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے، ان دونوں جماعتوں کو چونکہ الیکشن میں کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، تو نتیجتاً ان دونوں پارٹیوں نے الگ الگ اپنے جو لانگ مارچ ہے ان کا کرنے کا اعلان کیا۔ نتیجتاً جنوری 2013 میں لانگ مارچ کا لاہور سے آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کے لانگ مارچ کے جو قافلے ہیں وہ تقریباً 14 سے لے کر 17 جنوری 2013 تک اسلام آباد میں آتے ہیں۔ اسلام آباد کی مختلف جگہوں پر پڑاؤ کرنے کے بعد آفٹر آل جو جتنے بیریئرز تھے، جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، ان کو عبور کرتے ہوئے ریڈ زون میں ڈی چوک، جو کہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک چوک ہے، اس میں یہ آ جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ اپنا دھرنا جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس دھرنے کی ایک الگ سے ہسٹری ہے جو کہ کافی دن جو ہے بلکہ وہ مہینوں تک وہاں پر موجود رہا، اگرچہ اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا لانگ مارچ ہے وہ پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک جو ہے ان دونوں نے مل کر 2013 میں کیا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لانگ مارچز جو ہیں وہ خاص طور پر جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اس نے کیے، کے پی کے سے یا مختلف ملک کے حصوں سے اپنے مدرسوں کے جو
طلباء ہیں یا اپنے ورکرز جو ہیں ان کی مدد سے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے رہے، اگرچہ ان کا ایک چھوٹا سا نمبر ہوتا تھا جس کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے لے کر 20 یا 50,000 سے کم بتائی جاتی رہی ہے، تو وہ 2-4 دن اسلام آباد میں رہتے یا اس سے زیادہ، لیکن ان کے جو لانگ مارچز تھے وہ کچھ زیادہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے جس کی آج کل حکومت ہے، انہوں نے 23 مارچ 2022 میں ایک عدد لانگ مارچ کیا تھا۔ اس کی بھی جو قیادت ہے وہ بیسیکلی مولانا فضل الرحمان ہی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ لانگ مارچ جو ہے وہ جو کشمیر ہائی وے پر اس کو جگہ دی گئی اور وہ وہاں پر کچھ عرصہ بیٹھے رہے، اور چند دنوں کے بعد وہ اپنا دھرنا چھوڑ کر چلے گئے۔ نتیجتاً وہ لانگ مارچ بھی ناکام ہوا۔ اس کے بعد ایک مہنگائی مارچ کے نام کی ایکٹیویٹی کی گئی جو کہ بلاول زرداری بھٹو جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور سندھ سے یعنی کہ وہ کراچی سے چلے اور اسلام آباد تک آئے، اور اس میں میرے خیال میں 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اس طرح وہ بھی ڈی چوک کے قریب یعنی کہ اس کے سامنے آ کر وہ بھی ختم ہو گیا، چونکہ اس میں کوئی ریزنیبل نمبر تعداد موجود نہیں تھی پارٹیسپینٹس کی، تو وہ بہت بری طرح ناکام ہوا۔ اس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے بھی وقتاً فوقتاً لانگ مارچز کیے، لیکن وہ بھی تقریباً ناکام رہے۔ اب جب سے یعنی کہ 12 اپریل 2022 سے جب سے عمران خان کو گورنمنٹ سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، تو وہ مسلسل گورنمنٹ کو یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر گورنمنٹ سے جو فریش الیکشنز ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ منظور کرائیں گے۔ بہرحال عمران خان نے اس دور میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ میں۔ ہر شہر میں جو بھی عمران خان کا جلسہ ہوا وہ ایک تاریخ ساز تھا، کیونکہ اتنے بڑے جلسے جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو عوام کی ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ اب چونکہ عمران خان نے 28 یعنی کہ اکتوبر یعنی کہ آج سے جسٹ ایک دن بعد یعنی کہ جمعے کے دن سے اس لانگ مارچ کا لبرٹی چوک لاہور سے باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں رسپانس بھی عمران خان کے جلسوں کی طرح ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال چونکہ خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کو کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ لانگ مارچ جو ہے جو اپوزٹ یعنی کہ اس پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، جو مخالف سیاسی قوتیں ہیں اور تجزیہ کار ہیں، وہ اسے عمران خان کی سیاسی خودکشی کا نام دیتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کامیاب نہ ہوا تو پھر یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید خودکشی ثابت ہو۔ لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اس سے پہلے جتنے بھی بائی الیکشنز ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں ان میں اس کی پارٹی نے بہت باری قیادت حاصل جو ہے وہ ووٹ حاصل کیا اور کامیاب ہوئے۔ اور لانگ مارچ چونکہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر ٹریول کرنا ہوتا ہے، سڑکوں پر رہنا ہوتا ہے، جس پہ اخراجات بھی آتے ہیں، جس میں ٹربل بھی ہوتی ہے، اور یقیناً ابھی چونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو یہ تو اب جمعے کا دن ہی بتائے گا کہ اس میں کیا پریکٹیکل یعنی کہ ایکچول حقیقی رسپانس کیا ہوتا ہے، کیا یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے ایک واقعی حقیقی
مارچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آپ بھی انتظار کریں، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور جمعے والے دن پھر آپ سے بات ہوگی کہ یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس کا کیا ڈائنامزم ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ بہرحال سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جو سٹرگل ہے، اپنی جو جد و جہد ہے، اس میں مختلف قسم کے طریقے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں تاکہ اپنی پاپولیرٹی کو بڑھایا جا سکے، اپنا جو سیاسی ایجنڈا ہے، منشور ہے، اس کو عوام تک پہنچایا جا سکے۔ اور یہ اب آنے والے چند دن بتائیں گے کہ یہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے میں یقیناً الیکشن ہوں گے، اور اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کی کامیابی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو پروگرام ہیں جو کہ کرنٹ افیئرز پر ہوتے ہیں، جو کہ قانونی اور آئینی امور پر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشیات جو ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، اور انٹرنیشنل ریلیشن پر بھی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر بھی اپنی رائے ظاہر کرتا ہوں۔ تو ان کا آپ انتظار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔